اللہ آج بھی سید کا مقام غالب رکھا ہوا ہے، سید کا مقام بلند ہے میرے پیارے بھائیوں۔ سیدوں کی عزت، سیدوں کا احترام، سیدوں کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا، خطرناک بھیجا ہے ہمارا، کچھ بھی آ سکتا سوال۔ بولے مولانا سید صاحب بدماش ہے بہت، شراب پی رہے ہیں، پسا جا کے آ رہی او بابو لے لے کیا بولا، میں پوچھ کے جانا بغیر پوچھے گیا، پوچھ جلدی جا کے۔ تو اب سید صاحب جو ہے مسئلہ کو سمجھو، کلاس کنٹرول کرنا پڑتا، بہترین ٹیچر ہے، نذرانہ پورا اصول ہونا، نہیں تو حرام ہو جاتے پیسے، سمجھتے نہیں آپ لوگ۔ مسئلے کو سمجھو۔ اب ایک بار درود پاک پڑھ لیا، اللہم صلی علی۔ تو بعض لوگوں کے بھیجوں میں آتا، ارے کہے کہ سید لگائے رہے، انہوں سگریٹاں پی رہے تھے، انہوں گٹکا کھا رہے تھے، انہوں بٹے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ارے ان کے پیسے لیا گئے تھے، سید صاحب ڈبا دیے گئے تھے، ارے ان کو کھا گئے تھے، ارے وہ کہے کہ سید صاحب بچی چھڑے گئے تھے، ارے وہ سید صاحب وہ زمین پہ قبضہ کرے۔ ہے بعض سیدوں میں کچھ ایسے گنہگار لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بندے کے عمل کو دیکھنے کا کام اللہ کا ہے، عمل کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، عمل کا فیصلہ اللہ کریں گا، نسبتوں کا احترام ہم کریں گے، نسبتوں کا احترام بولو نا بھائی۔ اچھا ایک مسئلہ سنو، مسجد کے امام صاحب یہ سب بول رہے ہیں بات، امام صاحب کی آپ عزت کرتے نہیں کرتے؟ ارے بولو جی، امام صاحب کی عزت کئی کو کر رہے ہیں؟ امام صاحب گناہ نہیں کرتے، امام صاحب کو فرشتے ہیں آسمان سے اترو نما چگو مما نمو چمکو، ایسا ہے قصہ۔ امام صاحب سے گناہ نہیں ہوتا، امام صاحب کے گھر میں جا کے پوچھے تو ان کی بیوی بولتی خطرناک بدماش ہے، تینوں ختمہ، تینوں خط مار دیا، بولے ایک وقت تو بیلٹ لے کے مارا نہ رہا ہے قدا۔ گنہگار تو سب ہے بھائی، یہ الگ بات ہے اللہ کسی کے گناہ ظاہر کر دے رہا، کسی کے گناہ چھپا دیا، الگ بات ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے کس کی ریسپیکٹ میں کمی نہیں ہوں گی۔ ریسپیکٹ عبادت اور گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، ریسپیکٹ نسبت کی وجہ سے ہے۔ سید کا جو احترام ہے وہ نسبت رسول کی وجہ سے ہے۔ اب سید صاحب شراب پیے تو ان کے نام کا نام سید محمد عبداللہ ہے، تو سید نہیں لکھتے کیا؟ انہوں شراب پیے تو بھی سید ہی لکھتے ہیں، انہوں زنا کرے بھی تو سید لکھتے ہیں، انہوں نماز پڑھے بھی تو سید لکھتے ہیں، انہوں حج کرے بھی تو سید، کیونکہ وہ تو ہے۔ تو جب تک وہ سید ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اس وقت تک ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب دعا کرنا، پہلا کام کیا کرنا؟ اگر انہوں گنہگار ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو نیک توفیق دے، بلکہ دعا کرنا۔ دوسرا، اگر بہت ہی زیادہ کلوز ریلیشن ہے تو ایک وقت چائے پلا کے بریانی کھلا کے بولنا سید صاحب تم نبی کی آل ہے یارو، نکو کرو یارو، ایسا کہیں کو کر رہے یارو، ایسا بولنا۔ ہم لوگ یہ کام تو نہیں کرتے، چپ تو بدنام کر لیتے پھرتے۔ ان کو بدنام کرے تو کیا ہوتا؟ ان کے نانا سے اپنا ریلیشن خراب ہو جاتا۔ ہاں کیسا ہوتا سنو آپ، ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ کیا کرا، سیدوں سے محبت کرتا تھا رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، عاشق رسول تھا، روزانہ درود کثرت سے پڑھتا تھا۔ تو ایک دن مولانا صاحب سے بات چیت ہوئی، سیدوں کی عظمت بیان کرے تو کیا کرا، اعلان کر دیا آج کے بعد سیدوں کو میرے دربار سے نظر دوں گا، بلکہ تو سیدوں کو نظر دینا شروع کر دیا۔ ہر سید کو بلایا، کتنے بچے، 4 بچے تو ان کے حساب سے ان کو پیسے، 2 بچے ہو تو اس کے حساب سے اس کو، 1 بچہ ہو تو اس کے حساب سے۔ ایک سید صاحب آئے، اس کو پکڑ کے لے کے آئے وزیر، انہیں خود بولا بادشاہ جاؤ جہاں جہاں سید ملا پکڑ کے لاؤ۔ سید کا تعلق بڑا شان والا، عظمت والا ہے، تقریرا سنا مولانا کے، بلانے لگا کے ایک سید صاحب کو ایک وزیر لایا، لا کے جو ہے تنخواہ وظیفہ مقرر کر دیا، ہر مہینہ 3 اشرفی مقرر ہو گئے، ان کی بیوی تھے نا، بچے تھے، 3 اشرفی دے دیا، ہر مہینہ آنا لے کے جانا۔ آ رہے سیدہ لے کے جا رہے ہیں، آ رہے سیدہ لے کے جا رہے ہیں، سیدہ لے کے گئے تو بعض غیر سیدوں کے پیٹ میں درد شروع ہوگا،
نہیں یہ بہت خطرناک ہے، پیٹ کا درد یہ ارے باپ رے باپ، ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتا پیٹ کا درد یہ، تو پیٹ کا درد شروع ہوگا، ارے کیا ہے وہ سید لوگ چل جا رہے، وزیر کیا کرا کہ صاحب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہے، آپ اتنا پیسہ نکال کے سیدوں کو دے رہے ہیں، یہ سیدوں کچھ ایسے ہے جا کے آپ کے پیسے لے کے شراب پی رہے ہیں صاحب، بلکہ چڑھا دیا بادشاہ کو۔ انہیں حوالہ آدھی عظمت پڑا تھا، پوری نہیں پڑا تھا، میں رہتا تو پوری پڑھاتا تھا، تو آدھی پڑھا تھا، آدھی پڑھ کے غصے میں آگا بولے میرے پیسے سے شراب پیتے، جی صاحب شراب پیتے، لاؤ ان کو بولا، جا کے انہیں کیا کرا، وہ جو سید صاحب کو لایا تھا جن کے جورو بچے نے، جو ڈرنک ماسٹر تھے، انہوں بولے اللہ تیرا شکر ہے 3 اشرفیاں دے رہا، 10 دن میں 1 اشرفی، 30 دن میں 3 اشرفی، قصہ ختم، ٹینشن فری ہو گئے اپن۔ شراب کے پیسے تو نکلے، لے رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو جا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا کے وہاں سے پکڑ کے لایا، اور اسی حالت میں لایا انہوں، پورے بے ہوش ایسے لٹک رہے ہیں، ہاتھاں پیرا ڈھیلے چھوڑ دیے، فل نشے میں انہوں۔ بادشاہ کوڑے منگا کے رپ دیا سید صاحب کو 2، بولا آج کے بعد سے ان کا ہمارے پاس سے معاوضہ بند، وظیفہ بند، بلکہ اعلان کر دیا۔ سید صاحب بولے بڑے بھائی میں تیرے کو مانگا نہیں، تو بلا کے دیا کئی کو، حساب لے رہا کئی کو، یہ جوتے مار رہا کئی کو، تیرے کو میں مانگا، تیرے کو میں نہیں پیتا ہوں بولا، تو مار رہا تو بات مناسب ہے، توج دیا، شرط رکھ کے دیا کیا نہیں پینا بول کے۔ سید صاحب بولے پھگٹ کا ظلم ہے یار، دے رہا کئی کو، مار رہا کئی کو بول کے، ناراض ہو کے سید صاحب چلے گئے۔ اللہ اکبر، بادشاہ بھی سوچنے میں پڑا، مار کے غلط کرا کیا، ٹینشن چل رہی ہے۔ دن گزر گیا، رات ہوئی، گیا سو گیا بادشاہ، خواب میں کیا دیکھ رہا، رسول اللہ تشریف لائے، اور اس کو محسوس ہو رہا کہ حضور ہیں، ایسا حضور کا دیدار کرنا چاہ رہا، حضور ایسا پلٹ جا رہے ہیں، پھر ادھر سے آ کے حضور کو دیکھنا چاہ رہا، حضور ادھر پلٹ جا رہے ہیں، پھر ادھر سے پلٹا تو ادھر پلٹ جا رہے ہیں، حضور چہرہ نہیں بتا رہے، قدموں میں گر گیا، بولے یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں میرے آقا، مجھے آپ چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم تجھے اپنا چہرہ کیوں دکھائیں، تو ہمارے بچوں سے نفرت کرنے والا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں تو سیدوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا تو نے آج ہم کو مارا اور ہم سے کہتا ہے ہمارے بچوں سے محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ کی قسم میں نے آپ کو کہاں تکلیف دی میرے یا رسول اللہ؟ حضور پاک علیہ السلام یہ سنے، اپنی قمیص مبارک اٹھائے، وہ جو سید صاحب کو کوڑے مارا تھا وہ ہول حضور کے جسم اقدس پر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قدموں میں گر گیا، ناک رگڑنے لگا، معافی چاہ، حضور سے رونے لگا، یا رسول اللہ وہ سید صاحب شراب پی رہے تھے، اس کے لیے جو غصے میں آیا۔ حضور فرماتے ہیں حساب لینا تیرا کام ہے یا خدا کا کام ہے؟ حساب لینا تیرا کام ہے؟ ہمارے مولویاں بھی آج کل حساب لے رہے ہیں بھائی، ہاں انہیں داڑھی کاٹا تو حساب، تو کون رہے حساب لینے والا، انہیں داڑھی تو بھی کاٹ لیندے، کیا تو بھی کر لیندے، تیرا کام ہے سمجھانا۔ کیا کام ہے بولو؟ بلغوا عنی ولو کان آیا ہے، میری ایک بات بھی اگر تم کو معلوم ہو تو پہنچا دو، بولے حضور، پیچھے پڑ جاؤ نہیں بولے لکڑی لے لے گے، تم داڑھی کاٹے گئے گو، تم داڑھی کاٹے گئے گو، تم داڑھی، تو کون رہے پوچھنے والا؟ اگر انہوں داڑھی کاٹے ہوئے تو تیرا کام ہے حضرت ایسا مت کرو، میرے آقا کی سنت ہے، ذرا اس کا اہتمام کرو، ذرا اس کا احترام کرو، ذرا اس کا خیال کرو، یہ بول۔ آج کل ہمارے مولوی اتنے ڈینجر ہو گئے، انہوں داڑھی کاٹے، نہیں آنے دینا، نکالو باہر، نکالو باہر، نکالو، ارے سید ہے کچھ بھی ہوں گا جی، نکالو باہر۔ ارے بے وقوف، تیرے کو رسول اللہ کی سنت کا اتنا لحاظ ہے تو آل مصطفیٰ کا کتنا لحاظ ہونا چاہیے؟ عمل پہ ذات غالب ہے نا بھائی، عمل پہ ذات غالب ہے نا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوست، مسئلوں کو سمجھو، کیا جہالت چل رہی، کیا بے وقوف گدھا پنا چل رہا ہمارے پاس معاشرے میں۔ رسول اللہ فرمائے تیرا کام ہے کیا حساب لینا؟ تیرا کام ہے دینا۔ اگر تیرے کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ تیرے پیسوں سے انہیں شراب پی رہا تھا تو بلا کے ان کو ریکویسٹ کرنا تھا، سید صاحب ایسا مت کرو، آپ رسول اللہ کی آل ہے، اولاد ہے،
آپ یہ مت کرو، یہ کام برا ہے، یہ گناہ ہے، آپ نہیں کرنا، ایسا بولنا تھا. تو مارا نہیں کو میرے بچے کو، پوچھے حضور. تو مطلب کیا ہے؟ دیکھو میرے بھائی، یہاں پہ آپ کو بھی یہ خیال آ سکتا ارے شرابی کو مارے تو حضور کو تکلیف ہو رہی کیا، بلکہ خیال آپ کو آ سکتا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا بچہ ہے نہیں گھر میں، اس کو آپ کے کوئی بھی پڑوسیاں رپ دے دیے تو آپ باہر نکل دے کیسا مارا میرے بچے کو بولتے آپ. حالانکہ آپ کے بچہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، آپ کی بات نہیں سن رہا، بدماشی کر رہا، کما کے نہیں لا رہا، آپ کو آپ بولے سو بات ہی نہیں سن رہا. انہوں نے بولے کچھ بھی ہوں گا، میرا بیٹا میرا ہے، تو مارتا کیسا میرے بیٹے کو. اجی جب تم گنہگار کا بیٹا گنہگار کو اتنا پیارا ہے تو اللہ کا رسول ہے تو ان کا بیٹا ان کو کتنا پیارا ہے. اجی وہ تو گنہگاروں کی، اپنی امت کے گنہگاروں کے گناہوں کو نہیں دیکھتے. ہمارا ایمان ہے حضور ہم کو کمبل میں چھپا لیتے نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے نا جی. ہم تو حضور کی اولاد نہیں ہے، حضور کی نسل نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے حضور بروز محشر اپنی کمبل میں اپنی گنہگار امت کو چھپا لیں گے. ارے بے وقوف، جب تیرے جیسے گنہگار کو اپنی کمبل میں چھپائیں گے تو پھر جو ان کا خون ہے، ان کی نسل ہے، کیا ان کو چھوڑ دیں گے؟ ان کو تو پہلے رکھیں گے نا بھائی، وہ تو آل ہے نا بھائی، وہ تو اولاد ہے نا، وہ تو خون ہے ان کا. ان کو ان کی اولاد پیاری ہے، ان کو تم کو تمہاری اولاد پیاری ہے، رسول کو اپنی اولاد پیاری ہے. تمہاری اولاد سے تکلیف، تمہاری اولاد کو مارے تو تم کو جیسے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی قسم سیدوں کو ستائے تو میرے آقا کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے سیدوں کا احترام، عزت ہمارا کام ہے. عمل کرنا نہیں کرنا وہ کیا ہے، وہ ان کو معلوم، ان کے رب کو معلوم ہے وہ قصہ. اور وہ رب بھی کیسی شان والا ہے دیکھو آپ.